میرا نام صدیق منظر ہے، میں ہری پور میں پیدا ہوا۔ میرا جو دلچسپی کا سبجیکٹ ہے وہ تاریخ، زیادہ تر ادب، لٹریچر جس کو کہتے ہیں، اور میرا پیشہ وکالت ہے۔ میں اسلام آباد میں وکالت کرتا ہوں آج 18-19 سال سے۔ میرا تعلق اسی شہر سے ہے۔ اب یہ شہر جو ہے یہ بنا تھا 1822 اور 23 کے درمیان، جب ہری سنگھ نلوا نے گورنر کا چارج لیا کشمیر کا، تو ہزارہ میں جو حالات خراب تھے، کنٹرول کسی کا نہیں تھا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہاں کی بغاوتیں جو مول راج کے زمانے سے وہ سکھوں کے زمانے میں ہوتی تھیں، ایک دفعہ یہ شہر 1846 میں محمد خان ترین نے جلا دیا تھا اور ستھانہ کے شاہ جی کو بادشاہ خلیفہ قرار دے دیا، لیکن یہ کچھ دن ہی رہا۔ اس کے بعد وہ بغاوت جو تھی سکھوں نے فروغ کر دی اور لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ شہر جو بنا یہ جگہ سکندر پور کے قاضیوں نے دی، اور میں وہ نام بتا چکا ہوں قاضی صاحب کا کہ قاضی وہ نور عالم جو تھے انہوں نے یہ جگہ دی۔ 70 کنال کا رقبہ تھا جو قلعے کو دیا گیا، 20 فٹ گہری اور 60 فٹ چوڑی خندق اس قلعے کی گرد تھی، اور اس کا نام قلعہ ہرکشن گڑھ تھا۔ یہ بنایا گیا کوٹ نجیب اللہ کے سردار مقدم مشرف اور ہری سنگھ نلوا نے مل کے، اور ہوتا یہ تھا کہ جب یہ شہر بنایا گیا تو شہر سے لوگوں کو قلعہ میں داخل کر دیا جاتا تھا جب شہر پہ اٹیک ہوتا تھا۔ اس سکھ آرمی اس قلعہ میں رہتی تھی۔ قلعہ کی یہ جو ارد گرد خندق ہے اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا، جس میں مگرمچھ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں۔ اور اب جو پل بنا ہوا ہے قلعہ میں داخلے کے لیے، پختہ پل، یہ لکڑی کا پل تھا۔ اس کو ڈراپ برج انگریزی میں کہتے ہیں، کہ اس کو اٹھا لیا جاتا تھا رات کو، پانی چھوڑ دیتے تھے، پل کو اٹھا لیتے تھے تو قلعے میں لوگ محفوظ ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ قلعے پہ بہت دفعہ اٹیک ہوئے اس طرح، تو شہر کے لوگ آبادی اندر چلی جاتی تھی۔ بعد میں ایسے ہوا کہ جب ایبٹ 1843 میں 16 اپریل کو انگریزی حکومت نے یہاں کا کنٹرول سنبھال لیا، تو میجر ایبٹ جو تھے جنہوں نے ایبٹ آباد کا شہر آباد کیا ہے 1853 میں، تو میجر ایبٹ نے اس کو اپنا تھانہ مقرر کیا، اس لیے پولیس رکھی، وہ جو پولیس کا حصہ ہے۔ اور یہاں پر میجر ایبٹ 1853 تک رہا۔ 1853 میں میجر ایبٹ جا کے ایبٹ آباد اس نے جا کے یہ ساری انفراسٹرکچر جو ہے، تحصیلیں، تھانے اور یہ مالیاتی انتظام، ریونیو کا، مالیوں کا، مالیہ کتنا کس سے لینا ہے، گاؤں کی تقسیم، آبادیوں کا ذکر، یہ سارا جو ہے بعض چیزیں جو ہیں جو گورنمنٹ کے طور پہ ریکارڈ ہے وہ ہزارہ گزیٹیئر میں ہے جو 1883-84 کا ہے۔ تو اس ریکارڈ کو سنبھالنے کے لیے بلکہ ہر ڈپٹی کمشنر کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ گزیٹیئر کو دیکھتا تھا۔ اب ہری پور کا تو گزیٹیئر ہے کوئی نہیں ہے۔ ہری پور کی یہی ہسٹری ہے جو ہزارہ گزیٹیئر سے ملتی ہے، یا ہمیں اکبر کے زمانے میں آئین اکبری سے ملتی ہے، یا تاریخ فرشتہ میں ملتی ہے، یا سر جارج کننگم نے یا اولف کیرو نے دی پٹھان میں لکھی ہے، یا پھر ہمارے وہ جو مورخ تھے راجہ ارشاد صاحب، وہ پرنسپل تھے ایلیمنٹری کالج کے، ان کی کتاب ہے تاریخ ہزارہ ترک ہے۔ اس سے پہلے ایک کتاب ہزارہ کی تاریخ پر لکھی جو ڈاکٹر شیر بہادر خان پنی، تو ان کی کتاب۔ اس کے علاوہ بہت سارا ریکارڈ ملتا ہے۔ اب سکھوں سے مقابلے میں ہزارہ کے لوگ جو جنگیں کرتے رہے، ان میں 6 نامور لوگ جن کو ہری سنگھ نے گرفتار کیا اور توپوں سے اڑا دیا۔ اب چاہیے تو یہ کہ ان لوگوں کو بجائے اس قلعے کو، ایک تاریخی حیثیت کو ختم کرنے کے، جو خوبصورت پتھروں سے بنا ہوا تھا، بہت بڑے بھاری دروازے تھے، اس کے ایک حصے میں اب تحصیلدار بیٹھتا ہے، دوسرے سے میں تھانہ، لیکن یہ مقرر کیا تھا میجر جیمز ایبٹ نے، کہ یہاں پہ ہیڈ کوارٹر اس نے بنایا تھا۔ اب لا جو کہتا ہے قانون، جو انٹیکویٹی ایکٹ 2016 ہے، کہ ہر وہ بلڈنگ جو آرمی کسی سائنسی، ثقافتی
کلچر یا کسی اور وجہ سے مشہور ہو اور وہ ملٹری انسٹالیشن ہو خصوصاً، تو وہ بلڈنگ آثار قدیمہ میں آ جاتی ہے، اور اس بلڈنگ کو جو چھیڑے گا یا اس کی کسی اینٹ کو بھی ہلائے گا تو بلڈنگ قانون کے مطابق یا اس اینٹیگریٹی ایکٹ کے مطابق جس آدمی کے تحویل میں ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ اگر کوئی ڈیمیج ہوگا یا کوئی چیز اس طرح سے ادھر ادھر کی جائے گی تو ڈائریکٹر اینٹیکویٹی پشاور جو ہے وہ ایف آئی آر کرائے گا اور اس کا مقدمہ چلے گا میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے پاس، اور اس کی سزائے قید ہے 5 سال سخت اور 2 ملین جرمانہ جو 20 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب یہاں تو یہ لوگ کافی اس قلعے کی حالت کو تبدیل کر چکے ہیں۔ جو قلعے کے مین ریزیڈنشیل ایریا تھا، جو ہیڈ کوارٹر تھا، اس کو پتھروں کی عمارت سے پتھر اٹھا کے لے گئے، دروازے اٹھا کے لے گئے۔ اب تھانے میں اتنی تبدیلیاں کر دی۔ ایک کنواں ہوتا تھا جس میں غالباً وہ پھانسی وغیرہ لگاتے تھے، اس کنویں کو انہوں نے ایس ایچ او کی ریزیڈنس، اس کے پاس ایس ایچ او کی ریزیڈنس بنی ہے، ایک ڈی آر سی کی بلڈنگ بنی ہے۔ ان لوگوں نے مال مفت دلے بے رحم ایک اتنے بڑے تاریخی ورثے کو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ جناب ڈپٹی کمشنر نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، شہر کے لوگوں نے۔ میں حیران ہوں، ایک یونیورسٹی شہر میں بن چکی ہے، ایک کالج ہے 1959 سے اس شہر میں، ایک نمبر 2 سکول ہے جو سکھوں کے زمانے کا ہے، ایک نمبر 1 سکول ہے جہاں پہ ایئر مارشل شمیم پڑھے، ایک خالصہ سکول ہے جہاں پہ ایوب خان پڑھے۔ اتنی تعلیم کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی ایک علامت اور اپنی تاریخ کو مٹانے پہ یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے ساتھ؟ آپ کے بچوں کو کیا پتہ ہوگا یہ شہر کیا ہے؟ آپ شہر کا نام بھی تبدیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ شہر کا نام تبدیل کرو گے تو اپنی تاریخ ختم کر دو گے۔ جس طرح یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی 100 سال پہلے اس کے دادا کا نام ہے، وہ کہے میں تبدیل کرتا ہوں، وہ تبدیل کرے گا، اس کا شجر نسب تبدیل ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں چلے گا وہ کس کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی مذہب تبدیل ہونے کے بعد کہے میں فلاں کا بیٹا ہی نہیں ہوں، میں اب کسی اور کا بیٹا ہوں جس کا مذہب ہے۔ بھائی یہ چیزیں تبدیل ہونے سے، حکومتیں تبدیل ہونے سے، علاقے جغرافیے پر قبضے کرنے سے چیزوں کی اصل حیت کو، جو ان کی شکل ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔ سر جان مارشل نے ٹیکسلا کے آثار قدیمہ جو ہے وہ برآمد کیے۔ 4000 سال کی تاریخ، ہسٹری جو ہے، بدھا کے زمانے کے مجسمے۔ اسی طرح سے جارج کوننگم نے جو گورنر تھے یہ NWFP، یہ سارا جو ہزارہ گزیٹیئر میں ہے، یہ آثار قدیمہ، یہ قلعہ سرائے سالہ کا فورٹ تھا، بگڑا کا قلعہ تھا، سری کوٹ کا قلعہ تھا، اگی کا قلعہ ہے، بہت ساری چیزیں انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی۔ یہ تو جرم ہے۔ قلعہ تو اب اپنی حالت میں انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن یہ کرمنل ایکٹ ہوگا اینٹیکویٹی ایکٹ 2016 کے مطابق۔ اب میں درخواست کرتا ہوں یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں، MPA سے، MNA سے، اور ڈسٹرکٹ ناظم سے، تحصیل ناظم سے، اور دانشوروں سے، جو دانشور کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو خدا را آنکھیں کھولیں۔ یہ ایک بلڈنگ ہے اور قانون کے مطابق آپ نے اس کا اتنا نقصان کر دیا۔ آپ نے پارک بنانا ہے ریکریشن کے لیے، لوگوں کے لیے، آپ اسی یادگار کو پارک بنائیں، آپ کی انکم ہوگی، وہ پرانی گنے سکھوں کی وہ چیزیں جو ہیں وہ رکھیں، اور وہ 6 آدمی جن کو توپ سے ہری سنگھ نلوا نے اڑایا ہے وہ ترین خاندان کے ہیں، ممشوانی خاندان کے ہیں، وہ دلازاک خاندان کے ہیں، ان کی یادگاریں 6 پلر بنا دیں اس کے سامنے، تاکہ یہ پتہ چلے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑتا کون سی قوم کیا تھی، کون سی قوم کیا تھی، لیکن میرے علاقے کے بڑے لوگ تھے، مشاہیر تھے، جن میں ترین قبیلہ ہے، جن میں مشوانی قبیلہ ہے، اور جن میں تنولی قبیلہ ہے، اور دلازاک جدون ہے۔ سرا سالہ کے سالے محمد خان کو اڑا دیا گیا، یہ بوستان خان ترین جو محمد خان ترین کا بھائی تھا اس کو اڑا دیا گیا، شیر محمد خان ترین اس کو اڑا دیا گیا۔ بھیا آپ کیا کرتے ہو بھائی؟ ان لوگوں کی یادگاریں بناؤ، چوکوں میں لگاؤ، آپ کو حق ہے بنانے کا، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو سنبھالو۔ آپ اس قلعہ کو ختم کر دو گے تو یہ ترین خاندان کی ہسٹری بھی ختم ہو جائے گی، یہ مشوانیوں کی ہسٹری بھی ختم ہو جائے گی، تنولیوں کی بھی ختم ہو جائے گی، گجروں کی بھی ختم ہو جائے گی، ترکوں کو بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے علم کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ایک جہالت کی طرف دھکیل رہے ہو 21ویں صدی میں لوگوں کو۔ انگریزوں نے
اب جو یہ یارک ہے ایک سٹی، تو جن لوگوں نے یارک کا دفاع کیا تھا، یارک سٹی کی دیوار پہ اب تک ان لوگوں کے نام کی پلیٹیں لگی ہیں کہ اور جس دیوار پر انہوں نے حملہ آوروں نے آ کے سر اتار کے رکھے تھے۔ ہم کمال کے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پارکس پہ جتنی تجاوزات کی ہیں، جتنی مسجدیں بنائی ہیں، جتنے مذہب کے نام پہ جو آپ نے تجاوز کیے ہوئے ہیں، اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں، یہ ساری ہٹائی جائیں۔ لیڈی پارک جو ہے ہری پور کا، اس میں کرنل کنارا کی قبر تھی، اس کو سامنے کیا جائے۔ لیڈی پارک کو اصل حالت میں لایا جائے، وہاں سے ختم کیا جائے اس کا چیمبر آف کامرس کے آفس کو، وہاں سے ختم کیا جائے وہ جو ٹینس کے لڑکوں کو جگہ دی گئی ہے، وہاں سے دکانوں کو اٹھایا جائے۔ یہ چمن پارک انگریزوں نے بنائے تھے۔ یہاں سے ایک جو چمن پارک نمبر 1 سکول کے سامنے، اس کی بلڈنگ بھی ختم کر دی، اس کے سامنے دکانیں بنا کے الاٹ کر دیں۔ بھائی تم یہ 1947 کے بعد پاکستان بنا ہے تو آپ لوگوں کی لوٹ مار کے لیے بچوں کے کھیلنے کے پارک جو ہیں آپ نے کمیٹی کی انکم کمیٹی، کیا حکومتیں تجارت کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں کہ حکومتیں لا اینڈ آرڈر کا خیال کرتی ہیں، حکومتیں لوگوں کی فلاح کا سوچتی ہیں؟ تم پارک بنا رہے ہو، بے شک بناؤ، پارک بنانے کیا بنے ہوئے پارک تم نے تباہ کر کے رکھتی ہیں۔ اس طرف ہری پور سٹی کے لوگ، ٹھیک ہے اب معاشی حالات ترقی کر گئے ہیں، لوگ گاڑیوں موٹر سائیکلوں موبائلوں سے فارغ ہی نہیں ہیں، لوگ جو ہیں ایک عجیب قسم کی کرپشن کا شکار ہے سارا معاشرہ، کوئی ایک آدمی نہیں، تمام لوگ۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم اس شہر کا نام ہری پور ہے تو کیوں ہے ہری پور؟ ہری سنگھ نلوا کی وجہ سے ہے۔ اور ہری سنگھ نلوا نے کیا کیا تھا؟ یہاں پہ ایک قلعہ جس کا نام کرشن گڑھ ہرکشن گڑھ ہے وہ بنایا تھا۔ اس یادگار کو محفوظ کرو، اس نام کو محفوظ کرو، تاکہ تم کہیں جاؤ تو پتہ چل سکے تم لوگ کون تھے، تمہارے آباء و اجداد کون تھے، یہ شہر کس طرح بنا۔ ورنہ تو اب اپنے جس طرح آپ ہر آدمی اپنے شجرہ نسب، دادا کے نام سے آگے کسی کو اپنے شجرہ نسب کا نام نہیں آتا۔ یہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ اور ہم لوگ ایک دوسرے کو کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ ہم کیا ہیں؟ کل کسی کے پاس کھوتی نہیں تھی، سائیکل نہیں تھا، آج وہ کسی چیز پہ بیٹھا وہ بھول ہی گیا۔ وہ بھائی بتاؤ، میں کچھ نہیں تھا، میں زیرو سے سٹارٹ ہوا، اب کیا ہوں؟ اب آپ شہر کو ترقی دو، بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن وہ چیزیں محفوظ رکھو جو آپ کے ماں باپ نے محفوظ رکھی ہیں، جن لوگوں سے آپ کے ماں باپ نے جھگڑے کیے ہیں، جنگیں کی ہیں، لڑائی کی ہیں، جان دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، شہادتیں کی ہیں، ان کا اس بلڈنگ کو سنبھالو، قلعہ کو سنبھالو۔ اور اپنے بزرگوں کی، بستان خان ترین کی، محمد خان ترین کی، غلام خان ترین کی، مشوانیوں کے ٹرائب جو ہیں، غزن خان کی، سرائے سالہ والے دلازاق خان کی، یہ سب کی مانومنٹ بنائیں تاکہ ہماری جنریشن کو پتہ چلے کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے اس علاقے میں اس دور میں 19ویں صدی میں سکھوں کے دور میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، سکھوں سے مقابلہ کیا، تاکہ آپ لوگ علم کے اس تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھ سکیں۔